سب سے پہلے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مدنی صاحب کا یہ بیان ہر مسلمان تک پہنچانا ہے آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ دیوبند مسجد کے نیچے ہم مندر نکال کر دکھائیں گے۔ ہاں میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ بڑا دعویٰ ہو چکا ہے۔ اب مسلمان کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ایک جٹ ہونے کی کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ بہت بڑا قدم اٹھانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور مسلمان آپس میں مسلکی اعتبار سے بکھرے ہوئے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے دوستو، اپنے مسلک پر رہتے ہوئے اپنے مسلک پر رہو، لیکن کسی مسلک والے سے دوری مت کرو۔ ہاں، نہیں تو کیا کیا دن دیکھنا پڑے گا، بس انتظار کرتے رہو۔ آئیے سب سے پہلے مدنی صاحب کو بیان سنیے، اس کے بعد یہ شخص ایک نیا قدم جو اٹھا رہا ہے، کل ایک ویڈیو میں نے دکھایا تھا، اب یہ دوسری ویڈیو میں میرے دوست تو اتنا بڑا چیلنج یہ کر رہا ہے جس کو آپ کو سن کر جانا چاہیے۔ آئیے مدنی صاحب کا پہلے بیان سنیے۔ کس کی حکومت چلے گی؟ اگر ان کی نہیں چلے گی تو کس کی چلے گی؟ شیطان کی چلے گی، ظالم کی چلے گی۔ اگر ظالم کی حکومت ہمارے اوپر چلے گی تو پھر ہو گیا کیا؟ پھر کون سا اسلام ہے؟ کس مسلمان کی بات کرتے ہو؟ مشکلات و مصائب یاد رکھنا، اگر تم مسلمان ہو تو مشکل ضرور آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرماتے ہیں اور ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور جان و مال اور پھلوں کے نقصان سے، یعنی تمہیں اجاڑا جائے گا۔ تیار ہو اس کے لیے؟ تیار ہونا پڑے گا۔ اگر مسلمان ہو تو تیار ہونا پڑے گا۔ کہتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ آزمائے نہیں جاؤ گے؟ پہلی آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنی من مرضی کرنا چھوڑ دیں، یہ ہے پہلی آزمائش۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، مولانا محمود مدنی صاحب نے واضح کر دیا کہ آزمایا جائے گا۔ آزمائش ہوگی، کبھی دے کر کبھی لے کر۔ اس لیے مسلمانوں کو کسی قیمت پر گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان اعمال کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے، اس لیے کہ اعمال ہی حالات کو چھانٹیں گے، اعمال ہی حالات کو چھانٹیں گے۔ ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزو، آئیے اس شخص کی ویڈیو سنیے جس نے پورے جوش و خروش سے دیوبند مسجد میں کھدائی کرنے کی مانگ کر دی ہے، پیپر تیار کر رہے ہیں، کورٹ تک پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے اعمال کو مضبوط کر لو، جھوٹ سے رک جاؤ، نگاہوں کے غلط استعمال سے رک جاؤ۔ اللہ کی قدرت و طاقت کو بیان کرو کہ اللہ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، وہی ساری کائنات کا رچیتا ہے، جس نے ہمیں پینے کے لیے پانی، آکسیجن اور اس طریقے سے دریا، پہاڑ، سمندر، چٹان، ویران اور تمام نعمتوں کی بوچھار ہم پر برسا دی، جس کو استعمال کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی بار بار تعریف کرو، اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریف کرو، لیکن کتنا گیپ ہو جاتا ہے کہ اس کی قدرت اور اس کی طاقت بیان کیے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ تو ایسا مت ہونے دو میرے دوستو، اسی کا سب کیا کرایا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ طاقت ہے نہ قوت ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد ویڈیو کو پوری طاقت سے شیئر کریے تاکہ یہ قدم اٹھانے سے یہ لوگ رک جائیں اور ایک بڑا ویواد، ایک بڑا فساد دیش کے اندر ہونے سے بچ جائے۔ اگر جیل جانا پڑا تو جائیں گے۔ جب یہ دو بہنیں، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، یہ دو بہنیں وہی بہنیں ہیں جنہوں نے روڈ پہ لکھا تھا مسلمانوں کے لیے آنا منع ہے۔ اب ہم اس دیوبند کی مسجد پہ اگر کھدائی نہیں ہوئی تو لکھیں گے یہ سناتنیوں کی بھومی ہے، اگر تم میں دم ہے تو آپ اپنا قبضہ چھڑا سکتے تو چھڑا لو، اور ہندو رکشا دل یہ کرنے میں سکشم ہے۔ ہم یوگی آدتیہ ناتھ جی سے مانگ کرتے ہیں اس دار نام کی جیسے آپ کھدائی کرو گے پہلے تو کچھ آتنکوادی اپنے آپ ہی باہر آ جائیں گے۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے، جیسے وہاں کھدائی شروع ہوگی تو کچھ آتنکوادی ہینڈ گرنیڈ توپے لے کے باہر آ جائیں گے، آگے تو ویسے ہی باہر آ جائیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے تیاری کر رہے ہیں، ہمیں اپنے اعتبار سے تیاری کرنا ہے۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ اعمال سے جڑنا۔ پیچھے میں کہہ چکا ہوں، آگے بھی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ حالات کا حل بہت ہی توجہ چاہتی ہے میری یہ بات۔ کسی قیمت پر ویڈیو پر سے مت جانا، ویڈیو لمبی نہیں ہے۔ حالات کا حل حالات سے ٹکرانا نہیں ہے، حالات اسباب سے نہیں صحیح ہوں گے، حالات تو اعمال سے صحیح ہوں گے۔ کہ میری نماز کی پابندی تھی کہ نہیں تھی، اب سے میں نماز کی پابندی کروں، حالات آئے ہیں۔ میں جھوٹ بول رہا تھا تو میں جھوٹ سے بچنے والا بن جاؤں، میں سچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بن جاؤں۔
میں نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بن جاؤں. میں ماں باپ کی خدمت میں کمی تو نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں. حالات اعمال کی خرابی سے آتے ہیں، اور حالات کا حل وقتی طور پر صدقہ دے کر یا 2 رکعت نماز پڑھ کے حالات کو ختم کر لینا، یہ حالات کا مقصد نہیں ہے. بلکہ حالات کا مقصد ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے تھے، جس کبائر میں، جس حرام میں، آپس کی دوریوں میں جو ہم مبتلا تھے، مسلکی اعتبار سے جو ایک دوسرے سے دوریاں تھی، یہ ساری چیز کو ختم کرنا، یہ ہے حالات کا حل، یہ ہے اعمال. اعمال کے علاوہ پوری دنیا مل کر پورے اسباب کو اختیار کر لے، پھر بھی حالات دور ہونے والے نہیں ہیں. جو سچی بات تھی میں آپ تک پہنچا چکا ہوں. اب آپ کا کام ہے آگے شیئر کرنا. میرے دوستو، ایک مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر چوٹ کسی کے سر میں لگی ہے اور مرہم وہ انگوٹھے میں لگا رہا ہے پیر کے، بتائیے اس کے سر کی چوٹ صحیح ہوگی؟ اسی طرح حالات کا حل اعمال ہے. جتنا بھی سنت طریقہ ہے اس کو اپنانا ہوگا. یہ حالات کا حل ہے میرے دوستو. سچائی آپ کے سامنے آ چکی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.